عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر مرنے والا کافر ہو اور اس کے ورثاء مسلمان ہو تو مسلمان کافر کے وارث نہیں ہو سکتے، یا مرنے والا مسلمان ہو اور اس کے ورثاء کافر ہوں تو وہ کافر مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے. یہ حدیث کا موضوع ہے. اور اس میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے. جناب اسامہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ گئے فتح مکہ کے موقع پر جب ہم مکہ مکرمہ گئے تو قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنزل غدا فی دارک بمکہ، کل ہم مکہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا قیام اپنے گھر میں ہوگا مکہ مکرمہ میں؟ نبی علیہ السلام پہلے مکہ ہی میں تھے اور یہاں آپ کے گھر موجود تھے، تو آپ کا قیام اپنے گھر میں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہل ترک لنا عقیل من رباع او دور، کہ عقیل نے کیا ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے؟ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ رباع ربع کی جمع بمعنی گھر، اور دور دار کی جمع، دار کا معنی بھی گھر. راوی کو شک ہے کہ آپ نے رباع کا لفظ استعمال کیا یا دور کا. معنی ایک ہی ہے کہ عقیل نے کیا ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے کوئی؟ ہم کہاں رہیں گے؟ ہمارا گھر تو بچا ہی نہیں کوئی. اس سے کیا مراد؟ اور عقیل کون ہے؟ عقیل جناب علی رضی اللہ عنہ کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک عقیل، دوسرا جعفر اور تیسرے علی، اور چوتھے ایک اور بیٹے. ان میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے. جناب علی مسلمان تھے اور جناب جعفر بھی مسلمان تھے، اور عقیل اور ایک ان کا بھائی، یہ دونوں کافر تھے. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو چونکہ ان کا انتقال بحالت کفر ہوا تو مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. چنانچہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یا علی یا جعفر ان کی میراث کے مستحق بنے، کیونکہ ساری جو میراث تھی آپ کے خاندان کی وہ ابو طالب تک منتقل ہو گئی تھی. آپ کے دادا عبد المطلب، سارا ان کا ترکہ وہ ابو طالب کی طرف منتقل ہو گیا. ابو طالب کے انتقال کے بعد سارے مال کا وارث عقیل بنا اور اس کا دوسرا کافر بھائی. اور یہ دونوں جنگ بدر میں موجود تھے کفار کے ساتھ. عقیل زندہ بچ گیا لیکن دوسرا بھائی وہ گم ہو گیا، اس کے انجام کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ مارا گیا یا کہیں چلا گیا یا بھاگ گیا، اس کا علم نہیں ہو سکا. تو الغرض پھر سارے ترکے کا جو وارث تھا وہ عقیل بن گیا، اور عقیل نے وارث بنتے ہی سارے گھر بیچ دیے تو کوئی گھر باقی بچا ہی نہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے گھر میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا. ویسے عقیل فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا اسلام بڑا قابل تعریف تھا اور بعض امور میں اس کو بڑا تمیز حاصل تھا، لیکن چونکہ کفر کی حالت میں یہ اس مال کا وارث ہوا اور اس نے سارے گھر بیچ ڈالے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے کیوں نہیں بچے؟ اس لیے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، بدل کافر المسلم، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک چیز ہے جو وراثت سے محرومی کا باعث بنتی. اس طرح قتل بھی، یہ ایک شخص قتل ہو جائے اور قتل کرنے والا اس کا وارث ہے تو قاتل کو مقتول کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. یہ شریعت کا بڑا ایک حکیمانہ فیصلہ ہے. اگر قاتل وارث ہوتا تو پھر بڑے قتل ہوتے، پھر بہت سے ورثاء یہ سمجھ کر قتل کر دیتے کہ یہ ہمارا جو مورث ہے یہ مرتا ہی نہیں. تو قتل و غارت گری ہو، فتنے ہوں تاکہ وراثت میں جلدی مل جائے.
مگر شریعت نے اس پر ایک باندھ دیا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ولد الزنا، اگر ایک بچہ زنا کی پیداوار تو اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا، ہاں ماں کا وارث ہو سکتا۔ اس طرح لعان ہے، لعان آگے آ رہا ہے، یعنی لعان والا جو جوڑا ہے میاں بیوی، ان کی اگر اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ وہ امور ہیں جو وراثت سے روکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔